بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا موضوع ہے شادی کی پہلی رات۔ حنظلہ ایک شکیل و خوبرو نوجوان، حسن و زیبائی کا ایک گل رانا اور عشق و ایمان کا ایک دہکتا ہوا لالا اپنے قبیلے میں ہر شخص کا محبوب نظر تھا۔ بارے حیات سے پلکیں جھکی رہتی تھیں، شوق و شہادت میں آنکھوں سے کوثر کی شراب ٹپکتی، عالم تنہائی میں بھی بے داغ جوانی کے انگ انگ سے کردار کا تقدس جھلکتا۔ عفیف و پاک باز حسن کی دلکشی بھی کتنی سحر انگیز ہوتی ہے۔ ایک حنظلہ اپنے قبیلے کے جمالستان میں ہزاروں آرزوؤں کی امیدگاہ بن گئے تھے۔ انہیں خود خبر نہیں تھی کہ تصورات کی کتنی انجمنوں میں ان کی یادوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ اس عالم فانی کی زندگی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ ایک بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین کی ہستی ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں کے لیے ایک گیتی پر ایمان سے زیادہ کوئی لذیذ چیز نہیں ہے۔ میکدہ عرفان کا بادشاہ نوش حسن و شراب کی سرمستیوں پر تھوکنا بھی اپنے بے نیازیوں کی توہین سمجھتا ہے۔ یہی وہ لافانی تصورات تھے جن کی لہروں میں حضرت حنظلہ کی زندگی شرابور رہا کرتی تھی۔ صحبت رسول علیہ السلام کے فیضان سے ان کے روحانی تقدس کا فروغ اب اس نقطۂ عروج پر پہنچ گیا تھا جہاں دامن تر کے ٹپکتے ہوئے قطروں سے گلہائے قدس کے لیے شبنم مہیا کی جاتی ہے۔ اسی رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن گزرتے گئے، عمر کا کارواں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب ان کے حسن و شباب کا خط نصف النہار پر پہنچ گیا تو ماں نے ایک دن بیٹے کے سامنے اس آرزوئے شوق کا اظہار کیا: میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول، تمہاری شادی کے لیے قبیلے کے ممتاز گھرانوں سے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تو کوئی مناسب پیغام منظور کر لوں۔ بیٹے نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے جواب دیا: میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے وہی زنجیر بہت کافی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اب دل کا کوئی گوشہ التفات غیر کے لیے خالی نہیں ہے۔ چراغ قدس کے پروانے کو اس شبستان میں رہنے دو ماں، جہاں دونوں جہاں کی فراغت نصیب ہے۔ بے نیام تلواروں لالا کی طرح سرخ میدانوں سے زندگی کی رفاقت کا عہد کرنے والوں کا اب اور کسی پیمانے وفا کی طرف مت لے جاؤ۔ شہنشاہ کونین کا منادی کب آواز دے دے کسی کو کیا معلوم۔ ایک کفن بردوش مجاہد کو ہر وقت گوش بر آواز رہنا چاہیے۔ ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا: لیکن بیٹا، رشتہ ازدواج بھی تو اسی شہنشاہ کونین کی سنت ہے جس کے حکم پر گوش پر آواز رہنے کے لیے تم زندگی کی فراغت چاہتے ہو۔ شاید تمہیں اس کی خبر نہ ہو کہ تمہارے اسی موسم حیات کی بہار دیکھنے کے لیے میں نے کتنی صحبتوں کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا ہے اور کتنے ہی علام کی بھٹی میں سلگ کر میں نے اپنی محبوب امیدوں کو مرنے سے بچایا ہے۔ اپنی زندگی کی فصل بہار پر میرے مقدس ارمانوں کا کچھ بھی حق تسلیم ہو تو اجازت دے دو کہ میں تمہاری پیشانی پر مسرت و شادمانی کا ایک مہکتا ہوا چمن آباد کروں۔ فیروز مند بیٹے نے سپردگی کے انداز میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا: اب میرے اندر مزید انکار کی جرأت نہیں۔ مادر مشفقہ کی خواہش کے احترام میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ آپ کی آنکھیں جس طرح بھی ٹھنڈی ہو سکے میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد قبیلے کے ایک معزز گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ حنظلہ جیسے شکیل و خوبرو نوجوان کو پانے کے لیے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا، وہاں ایک آرزو پروان چڑھی اور قبیلے کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ حضرت حنظلہ کے لیے منتخب کر لی گئی۔ بالآخر ایک خوشگوار شام کو نشاط و سرور کی پرنور فضا میں حضرت حنظلہ دلہا بنائے گئے اور نہایت سادگی کے ساتھ عقد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ دو دھڑکتے ہوئے دل ہنگامہ شوق کے ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے۔ پہلی بار ایک پارسا نوجوان کی نگاہ حسن و زیبائی کی نکھری ہوئی چاندنی میں خیرہ ہو کے رہ گئی تھی۔ ہر طرف ارمانوں کے ہجوم کا پہرہ لگا ہوا تھا۔ دو افت-ماب روحوں کی ملاقات کا عالم کیا تھا کون بتائے۔ البتہ تاریخ کے حوالے سے اتنا ضرور سراغ مل سکا کہ رات بیت جانے کے بعد بس دیوار اچانک کسی نے منادی کی آواز فضا میں گونجی اور حضرت حنظلہ چونک اٹھے۔ نشاط و طرب کے شوق انگیز لمحوں کے تسلسل ٹوٹ گیا۔ چہرے پر ایک گہرے تجسس کا نشان ابھرا اور شدت اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ دیوار سے کان لگا کر اعلان کے الفاظ کو دوبارہ غور سے سنا۔ دربار رسالت کا منادی آواز دے رہا تھا: کفر کی یلغار اسلام کی فصیل کی طرف بڑھتی آ رہی ہے۔ ناموس حق کے پروانے بغیر کسی لمحے انتظار کے رسالت کی سرکار میں حاضر ہو جائیں۔
مجاہدین اسلام کا صف شکن قافلہ تیار کھڑا ہے، سپیدہ شہر کی نمود سے پہلے پہلے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اعلان کے الفاظ سینے میں ترازو ہو گئے۔ اب حضرت حنظلہ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ جذبات کے تلاطم کا عالم قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ فرض نے انہیں مشکلات کے گھنے اندھیرے سے پکارا تھا۔ بے خودی کی حالت میں ایک بار نظر اٹھا کر اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ حسرتناک کرب کے ساتھ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کر سکے۔ جان آرزو، میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے۔ اب ہنگامہ شوق کے یہ خود فراموش لمحے ختم ہوئے۔ اجازت دو کہ مجاہدین کی اس قطار میں بڑھ کر شامل ہو جاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑی ہے۔ زندگی نے وفا کی اور میرکے کارزار سے بخیر و سلامت واپس لوٹ آیا۔ پھر تمہاری زلفوں کی مہکتی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا، اور اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آ گئی اور میرے جگر کا خون اسلام کی بنیاد میں جذب ہو گیا تو پھر قیامت کے دن شہیدان وفا کی صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ اچھا اب اجازت دو، وقت بہت نازک ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی قدم باہر نکالنا چاہتے تھے کہ بیوی نے دامن تھام لیا اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بمشکل تمام یہ چند جملے ادا کر سکی: میں خانہ کوثر کی طرف بڑھنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ زحمت نہ ہو تو رسول کونین کے قدم ناز کی امان میں مجھے بھی لیتے چلو۔ کنیزان بارگاہ کی آخری صف میں بھی جگہ مل گئی تو میں اپنی خوش نصیبی پر تا ابد نازاں رہوں گی۔ حضرت حنظلہ نے 2 لفظوں میں جواب دیا: سرمدی اعزاز کے استحقاق کے لیے تمہاری یہی قربانی کیا کم ہے کہ تم نے بھرپور بشاشت کے ساتھ عیش و نشاط کے ان دلفریب لمحوں کو اسلام کی ضرورت پر نثار کر دیا ہے۔ یقین رکھو گلشن جاوید کی طرف میں تنہا نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ارمانوں کا کارواں بھی میرے ہمراہ ہے۔ اچھا اب اجازت دو، خدا تمہارے صبر و شکیب کی عمر دراز کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حنظلہ گھر سے باہر نکل پڑے۔ جب تک نظر آتے رہے عقیدت بھری نگاہ اٹھتے ہوئے قدموں کا بوسہ دیتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر جانثاروں کا لشکر دعاؤں کے ہجوم میں میرکہ کارزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ مبارک پر سوار تھے۔ پیچھے پیچھے پروانوں کی قطار چل رہی تھی۔ سرکار کے رخ و زیبا کی تنویر سے مجاہدین کے سینوں میں فاتحانہ شوقتوں کا چراغ جل اٹھا تھا۔ میدان جنگ میں پہنچ کر سرفروشان اسلام کی صفیں آراستہ ہو گئیں۔ کفار کے لشکر نے بھی اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت طبل جنگ بجتے ہی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچھڑے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کی ہاتھ کی تلوار بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی۔ ان کے بے دریغ حملوں سے لشکر باطل میں ہر طرف ایک شور قیامت برپا تھا۔ حضرت حنظلہ کی پیاسی روح چشمہ کوثر کی طرف نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ علام جاوید سے اب چند ہی قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا اور زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ان کے جگر میں آ کر پیروست ہو گیا۔ لہو کے اڑتے ہوئے فوارے سے سارا پیرہن رنگین ہو کر رہ گیا۔ جب تک رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی تھا، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے فولاد کی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ جب رگوں کی آگ بجھ گئی تو گھائل ہو کر زمین پر گر پڑے اور چند ہی لمحے بعد روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ دوپہر ڈلتے ڈلتے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح نصیب ہوئی۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا اور شہیدوں کی لاشیں جمع کی گئیں تو حضرت حنظلہ کی تلاش شروع ہوئی۔ ان کی گمشدگی پر سارے لشکر کو حیرت تھی۔ جب وہ کہیں نہیں ملے تو سرکار کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچائی گئی۔ حضور نے چند لمحے توقف فرمانے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا: حنظلہ کی لاش کو عالم بالا میں فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں، وہاں انہیں غسل دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سامنے موجود تھی۔ بال بھیگے ہوئے تھے، خون آلود پیراہن سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب گھر والوں نے ان کے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ رات کو گھر سے چلتے وقت ان پر غسل جنابت فرض ہو چکا تھا۔ اضطراب و شوق نے فرض اتارنے کی بھی انہیں مہلت نہیں دی۔ غسل جنابت کا وہ فریضہ عالم بالا میں فرشتوں کے ذریعے اتارا گیا۔ اسی دن سے حضرت حنظلہ کا لقب بارگاہ رسالت سے
وسیلے ملائکہ قرار پایا زندہ باد، اسلام کے قابل رشک فرزند زندہ باد۔